ہوگی. ہم ایک دوسرے سے سنیں گے, پوچھیں گے, سنائیں گے. آج کا دن ہمارے ساتھ تھوڑا سا ٹائم ہے, وقت لائے ہیں نا, جلدی تو نہیں. گھوڑی چھاؤں پہ باندھی ہے, دھوپ پہ چھاؤں پہ باندھی ہے. تو اب میں پھر تصور عرض کر رہا ہوں, غور سے سمجھیں. دیکھیں, یہ اگر آپ لکھیں گے نا, میرے تصور پہ جو میں دینا چاہتا ہوں اس پہ نہیں آ سکیں گے. آپ کہیں گے میں یہ لفظ لکھ لوں, میں کہتا ہوں نہ لکھو. یہ کاپی قلم میں نے اس لیے عرض کیا کہ بعض لوگ ادھر ادھر سے کاغذ کھینچتے ہیں, جب اپنے پاس نہ ہو پھر تسلی ہوتی ہے. ہاں, ایک بندہ تھا, وہ نسوار کا عادی تھا. اس نے کہا جی میں نسوار تو چھوڑ گیا, ڈبی ہاتھ میں رکھتا تھا. میں نے کہا ڈبی ہاتھ میں رکھ, وہ خالی رکھ, تاکہ تو تسلی ہو. پھر وہ ڈبی ہاتھ میں رکھتا تھا, نسوار اللہ نے چھڑوا دی اس کی. ایک بندہ تھا, اس کے ہاتھ میں گولڈ لی کی ڈبی ہوتی تھی, سگریٹ چھڑوا دی. مجھے کہنے لگا ایسے فیل ہوتا ہے, محسوس ہوتا ہے کوئی پریشانی, ہاتھ خالی خالی سے, میں ڈبی ہاتھ میں رکھ, کیا حال ہے. اب اس کے بدلے موبائل آ گیا ہے. تو کاپی ہاتھ میں رکھیں, وہ بے چینی قلم والی اور ختم ہو گئی. اب میری طرف دیکھیں اور غور سے سنیں. میری نظر نہ پڑ جائے آپ کی مقدر, ورنہ سونے میں نہیں دوں گا. میری نظر نہ پڑ جائے, کیونکہ ستون بھی ہیں اس کی اوٹ میں, چلمن کی اوٹ میں, ستونوں کی اوٹ میں, اشاق کی اوٹ میں. آپ سو جائیں, اپنے وطن میں کھو جائیں, اور جس کے ساتھ محبت ہے اسی کے دل میں ایک سے ایک ہو جائیں. یہ آپ کی کیفیت ہے, لیکن میں سونے نہیں دوں گا. کیوں آئے؟ اس لیے. اب آپ تصور میں اپنی زبان کو رکھیں سامنے. آپ کی زبان تصور میں ہے. کاف کو زبان کے دائیں طرف لکھا گیا. اچھا. اور لام کو زبان کے بائیں طرف لکھا گیا. ہاں جی, لکھا گیا. تصور مضبوط ہوگا تو لفظ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. تصور مضبوط ہوگا تو لفظ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا جی, باقی کون سے دو لفظ بچے؟ میم اور نون. تین پہلے حروف صوامت ہیں, ان میں نقطہ نہیں ہے. تین پہلے حروف صوامت ہیں, خاموش حروف ہیں, ان میں نقطہ نہیں ہے. ٹھیک, ان سے کہیں آنکھیں کھولیں, میری طرف دیکھیں. شک پڑ جائے گا, میں آپ کے بارے میں بدگمانی کروں گا کہ آپ سو رہے ہیں. مجھے گناہگار نہ کریں. تین پہلے حروف کیا ہیں؟ اور جو چوتھا حرف ہے وہ بولتا حرف ہے, نقطے والا ہے. اور بات پھر وہیں آ جاتی ہے. نون آگے بولے, والقلم آ گیا قلم. پھر اور پہلی وحی کیسے آئی تھی؟ پہلی وحی میں قلم آیا تھا. اور کلمن میں چار حرف ہیں, کاف, لام, میم اور نون. آپ نے دائیں بائیں اور پیچھے سارے حرف رکھ لیے, باقی بچا آپ کا نون. اور نون کو رکھا آپ نے زبان کے عین درمیان میں. اب ایسا کریں, نون دیکھیں اور زبان دیکھیں تو باقی نقطہ رہ جاتا ہے, نون کا خول ختم ہو جاتا ہے. اب میری بات نہیں سمجھے. اب لکھتے تو, اگر لکھتے تو مجھے زیادہ سمجھانا پڑتا, چونکہ اب آپ لکھ نہیں رہے, متوجہ ہیں. نون کو دیکھیں, نون. اب آپ کی ساری زبان کی گلائی دیکھیں, یہ تقریباً نون بنتی ہے. بعض کی زبان چوڑی ہوتی ہے. مجھے اس کی زبانوں کا تجربہ زیادہ ہے. مریضوں کی زبانیں دیکھتے سال ہو گیا. ذرا زبان دکھائیے. اس نے زبان نکالی. ذرا کھینچ کے نکالیے. اس نے کھینچ کے نکالا. زبانیں مختلف ہوتی ہیں, اور ان زبانیں سے علوم کا پتہ چلتا ہے. یہ بتا دوں, جس کی نوک بہت لاکھوں میں سے اوپر ہوتے, اس کا کمال ہی اور ہوگا. زبان نکالے, بے ساختہ نوک نیچے ہوتی ہے. کبھی اپنی زبان شیشے میں دیکھیے گا, ہوتی ہے. کوئی لاکھوں میں سے, ہزاروں میں سے ایک ہوگا جس کی نوک یوں اوپر ہوگی. میں اس دن ایک دفتر میں گیا. میں نے ایسے, میرے ساتھ میرے ساتھی تھے, ایک بندے کو دیکھا بائیں ہاتھ سے لکھ رہا. میں تیسری کرسی چھوڑ کے ادھر بیٹھ گیا. دائیں ہاتھ سے نہیں لکھ رہا تھا, بائیں ہاتھ سے لکھ رہا تھا. میں کرسی ادھر چھوڑ کے بیٹھ کے میں نے ذکر کرنا شروع کر. ذکر کر رہا تھا لیکن ذرا توجہ سے کرنا شروع کر دیا. بائیں ہاتھ سے لکھنے والے
پھر بھی آپ کو بہت سارے ملیں گے، لیکن زبان اوپر ہو، نوک اس کی بہت کم ملیں گے۔ اب لوگوں کی زبانیں نکلوانا نہ شروع کر دینا، پہلے میری نشست پہ بیٹھ جانا، حکیم کی، ڈاکٹر کی، پھر زبانیں نکلوانا، پھر مزہ بھی آئے گا۔ ایسے جو بھی آ گیا زبان دکھا، کیا کمال، تو کون آ گیا زبان میں زبان دیکھنے والا؟ کہہ رہے وہ حکیم طارق نے کہا تھا نوک اوپر ہوتی ہے نیچے ہوتی ہے، کہہ رہے اس کی جا کے دیکھ تو۔ ایسے نہ کسی کی زبان نکلائیے گا۔ وہ قوال تھا نا، قوالی کر رہا تھا، تو خواتین پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی تھیں اور یہ ادھر بیٹھا ہوا تھا۔ پردہ قدرتی نیلا تھا اور قوال بھی کہنے لگا کہ نیلے پردے کے پیچھے کیا ہے؟ اس نے اس کا تکرار کیا۔ صاحب خانہ کو غیرت آئی کہ ادھر تو خواتین بیٹھی ہیں۔ وہ قوال کی تو قوالی کے راستے ہے نا کہ نیلے پردے کے پیچھے کیا ہے، بار بار کہنے لگا۔ آخر صاحب خانہ لگا تیری ماں ہے، تیری بہن ہے۔ صاحب خانہ کہنے لگے تیری ماں بہن ہے، ظالم نیلے پردے کی بھی نہیں پوچھتا تو، حالانکہ وہ تو اس کی قوالی کا حصہ تھا نا۔ آپ نون کو دیکھیں، نون کی قوس بنائیں اور زبان کو دیکھیں تو باقی ایک نقطہ رہ جاتا ہے، نقطہ رہ جاتا ہے۔ علوم سارے کے سارے نقطوں کا نام ہے بھائی، ایک نقطہ ہٹا علم گیا، نون میں سے نقطہ نکالا، نون غنہ بن گیا، تاثیر بدل گئی۔ علوم سارے کے سارے نقطے ہیں، چھوٹے چھوٹے نقطے۔ ایک نقطہ بتاتا ہوں، کتا آ رہا ہو نا، ایک بڑے بڑے تجربوں کی بات ہے، اس کی طرف تھوک دو، کتا آنا ختم ہو جائے گا۔ صرف کتے کی طرف تھوک دو۔ ایک بہت بڑے محدث نے اپنا ایک تجربہ لکھا، بہت سال پہلے میں نے پڑھا، کہیں پتہ نہیں کہاں پڑھا، مجھے یاد ہی نہیں رہا، بہت لوگوں کو دیا کہ چھوٹا پیشاب کرنے کے بعد جب پیشاب ختم ہو وہاں تھوک دو، جس بیماری کا تصور کرو بیماری ختم ہو جاتی ہے، صرف تھوک سے وہاں تھوک دو اس بیماری کا تصور کر کے۔ کتا آ رہا ہو دوڑتا ہوا، بغاوت کر کے کاٹ لے گا، اس کی طرف تھوک دیں، کتے کے شر سے بچ جائیں گے اور کتا ایک طرف ہٹ جائے گا۔ علوم سارے کے سارے نقطے ہی تو ہیں، ان نقطوں کی اوٹوں میں علوم رکھے ہیں، ان نقطوں کی اوٹوں میں کائنات کے راز رکھے ہیں، ان نقطوں کی اوٹوں میں کائنات کی سربستہ چیزیں ہیں ایسی خفیہ جو انسان کی عام نظر، عام ادراک، عام شعور اس کا احساس نہیں۔ یہ نقطے ہی تو ہیں کائنات میں، اور کیا ہے؟ کالے من، اب یہ عمل بتا رہا ہوں، اس عمل کو جو شخص روزانہ صرف اس کی مشق کرے گا، 10 منٹ شروع کر دیں۔ کاف دائیں طرف رکھ کے بیٹھا ہوں میں، لکھا گیا، لام بائیں طرف میری زبان کے لکھا گیا، میم میری زبان کے آخر میں لکھا گیا اور لکھا ہوا ہے، اور نون میری زبان کے درمیان میں ہے، اور ان لفظوں کی تاثیر مجھے حاصل ہو چکی، بس ہو رہی نہیں، ہوگی نہیں۔ عملیات سارا کا سارا یقین کامل کا نام، عملیات سارے کے سارے احساس کامل کا نام، عملیات سارا کا سارا ادراک کامل کا نام، اور عملیات سارے کا سارا زبان کے اصل وہ طاقت ہے جس میں بس کن فیکون کی تاثیر ہے۔ یہ عملیات ہے، یہ عملیات۔ ہاں، ان سب سے طاقتور ایک چیز ہے، وہ تقدیر ہے، ان سب سے طاقتور چیز ہے وہ تقدیر ہے، اور اگر تقدیر نہ ہوتی نا 80,000 سال، مختلف روایات ہیں، ایک روایت میں 80,000 سال، ایک میں ہے 80 لاکھ سال، اس عزازیل، اس کا نام تھا عزازیل، ابلیس کا نام عزازیل، فرشتوں سے ملتا جلتا نام ہے، آپ دیکھیں نا، جبریل، میکائیل، اسرافیل، عزازیل، 80 لاکھ یا 80,000 سال اس نے فرشتوں کے ساتھ گزارے، ان میں 30 لاکھ سال یا 30,000 سال اس نے فرشتوں کو پڑھایا، معلم الملائکہ، علوم کا
علوم کا کمال اس کے پاس یہ تھا، علوم کا کمال. لیکن تقدیر واللہ غالباً، ہاں اللہ کا امر غالب. کلمن صرف 10 منٹ تک تو اس کو لکھ کے بیٹھا رہے اور اس کی تاثیر حاصل کر، دیکھ پھر ہوتا کیا ہے. بہت کمال کی تاثیر ہے اس میں، کلمن کمال کی تاثیر ہے. کلمن کمال کی تاثیر ہے. یہ اکثر دانت درد کے لیے یہ عمل آتا ہے، حوض حتی کلمن، بھائی یہاں تک آتا ہے. کس کو خبر ہے اس عمل کی؟ ہاتھ کھڑا کریں، اونچا کھڑا کریں. ہے آپ کو ہے تو گردن ہلا رہے، ہاتھ کھڑا نہیں کر رہے. اللہ بھلا کرے تمہارا. یہ عمل ہے. تو علوم بعض ایسے ہیں جن کا تعلق ضروری نہیں کہ ہمیں اس کا معنی سمجھ آئے، اس لیے فرماتے ہیں کبھی نام کا معنی میں نہ جاؤ، لیکن بعض جگہ ہے کہ نام اچھے بھی رکھو. جیسے اصحاب کہف کے نام ہیں، میں نے اس کے بارے میں پہلے بھی تذکرہ کیا تھا، لیکن آج اس کا ایک اور انداز سے عرض کر رہا ہوں. زمین کتنی؟ آسمان کتنے؟ 7 زمین 7 آسمان. اللہ کے علم میں زیادہ ہیں، ہمارے علم میں اتنے. تو اصحاب کہف کے نام 7 ہیں. 7 ہیں. اصحاب کہف کے نام 7 ہیں. یہ آخری روحانی کلاس ہے، ذہن میں رکھیے گا. تیسری اور آخری کلاس ہے روحانی. تو اصحاب کہف کے نام کتنے ہیں؟ 7. یملیخا 7ویں زمین. شروع یہاں سے ہوں گے لیکن ترتیب میں یہ 7ویں زمین پہ ہے. یملیخا 7ویں زمین کا قطب ہے. مکسل مینا 6ٹھی زمین کا قطب ہے. کشفو تت 5ویں زمین کا قطب ہے. تب یونس 4تھی زمین کا قطب ہے. ازرافت یونس 3ری زمین کا قطب ہے. کشافت یونس 2ری زمین کا قطب ہے. یوانس بوس 1لی زمین کا قطب ہے. ہمیں ایسی باتیں کہہ گیا ہوں سمجھ میں نہ آئے. وہ ایک مولانا تھے، کہنے لگے یہ لفظ مشکوک ہے، لہذا مکروہ ہے، عمومی طور پہ تحریمی ہے، کثرت سے تنزیہی ہے، لہذا حرام ہے. ٹھیک. انہوں نے کہا حضرت آپ نے ساری عمر مسندوں پہ قال اللہ قال رسول پڑھایا، اپنے مسند کو سمجھیں، یہ مسند اور ہے. حتیٰ کہ فضائل کی مسندی اور مسائل کی علامہ عبدالرحمن صفوری رحمۃ اللہ علیہ جب مسند فضائل مسائل پہ بیٹھتے تھے، ان سے صاحب بڑا صاحب عظیمت کوئی نہیں تھا، سخت کوئی نہیں تھا، علامہ عبدالرحمن صفوری رحمۃ اللہ علیہ. اور جب مسند فضائل پہ بیٹھتے تھے، ان سے بڑا صاحب رخصت کوئی نہیں تھا، نزہۃ المجالس لکھتی. ہاں، لوگوں کے سامنے ان کے مسائل کی کتاب شاید نظر سے گزری ہو، بہت پڑھے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ میں رخصت تھی. عبداللہ ابن عمر میں عبداللہ ابن عباس فرماتے تھے چپ کر، جا کر لے کر لے. اور عبداللہ ابن عمر کیا فرماتے تھے؟ خبر یہ کیا کر رہا ہے، سیدھا ہو جا، تیر کی طرح سیدھا کر دوں گا. ہر شعبے کا اپنا علم ہے. لکل فن رجال، ہر فن کا اپنا ایک آدمی ہے، ہر فن کے اپنے آدمی ہیں. بعض لوگ منطق کے اور معقولات کے اور منقولات کے یہ علوم ہیں ایسے ہوتے ہیں کہ ان جیسا اور کوئی نہیں ہوتا. اب ایک بندہ بیٹھ کے اسی میں کیڑے نکالے، اس کا شعبہ ہی نہیں، اس کا شعبہ ہی نہیں. یہ 7 نام ہیں اور 7 نام اپنے وقت کے کتب ہیں.
اپنی جگہ کے، اسی طرح 7 آسمان ہیں. اللہ پاک جل شانہ نے ان اشخاص کا، ان نفوس قدسیہ کا تذکرہ قرآن پاک میں ایسے نہیں فرمایا. اللہ پاک نے ان لوگوں کا تذکرہ قرآن پاک میں ایسے نہیں فرمایا. کوئی وجہ ہے؟ قرآن میں تذکرہ ایسے نہیں فرمایا. اللہ کے نام پہ جان دینے والے بہت آئے تھے، آئیں گے. انہوں نے اللہ کے نام پہ جان دی، جان قربان نہیں ہوئے، صرف تھوڑی سی قربانی آئی کہ اپنا شہر بدل دیا، ہجرت کر گئے. اتنی قربانی دی نا. لیکن نہیں، ان ہستیوں کو اللہ نے تذکرہ کیا قرآن پاک میں. ان کے ناموں کے ساتھ بھی تاثیر ہے اور ان کے ناموں کے اندر بھی طاقت ہے. نام حسین جو ہے، یہ حضرت حسین کے نام سے پہلے کسی کا تھا نہیں پوری کائنات میں. وہ تو نام تجویز، جب حضرت حسین پیدا ہوئے نام تجویز ہوا تھا حرب، نہیں، نام حسین ہے. علوم جتنے بھی ہیں، ان سب علوم کے اندر اللہ نے طاقت اور تاثیر رکھی. ابھی میں سکھر گیا تو ایک بچی کو لایا گیا، 6-7 سال کی بچی تھی غالباً. پچھلے سال گیا تھا تو کہتے بولتی نہیں. میں نے عرض کیا اس کو سورۃ علم نشرہ 41 دفعہ صبح شام اول آخر 3 دفعہ درشتی، اس کو پڑھ کے نا پانی میں پلا علم نشرہ. تو علم نشرہ ساتھ مجھے کہنے لگے جی ایک ٹوٹکا ہے ہمارے بڑوں میں، اگر کر لیں تو اجازت ہے. میں نے کہا بتا دیں. کہنے لگا وہ یہ ہے کہ پانی کا برتن رکھ لیں، چڑیاں پئیں اور وہی جھوٹا اس کو پلا دیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، حلال جانور کا جھوٹا حلال ہے، کیوں جی کوئی غلط مسئلہ تو نہیں بتایا. تو میں نے کہا پلا دیں. علاج میں تو اونٹ کا پیشاب پلایا گیا، روایات میں آتا، تو پلا دیں. اب مجھے لائے بچی، کہنے لگے جی پہلے بولتی نہیں تھی، اب چپ ہی نہیں ہوتی. ابھی اسی سفر میں سکر میں ایک نقطہ ہے جو بیان کر رہا ہوں. قرآن کی اپنی تاثیر اور طاقت ہے، لیکن چڑیوں کے جھوٹے میں نقطہ ہے، الو کے جھوٹے میں ایک نقطہ ہے. الو کے جھوٹوں سے کیا ہوتا ہے؟ جھوٹا الو کا پانی ہو یا بھات پکا کے رکھ دیں، الو جہاں چونچ مارے وہاں سے کھلا دیں. جانور کے جھوٹے میں. مادھو سنگھ، میں صحرا میں جاتا ہوں تو وہاں ڈاکو تھا، صدر ایوب کے دور میں مر گیا. اس کے ساتھ وقت گزارنے والے مجھے ایک صاحب ملے تھے، جس نے بیٹھ کے قرآن سنایا تھا. یاد آپ ساتھ تھے؟ آپ تھے. وہاں ایک سردار ہیں قاضی صاحب، کہنے لگے کہ ہم بعض اوقات جاتے تھے تو مادھو سنگھ پرندوں کو ایسے دیکھ کے کہتا تھا کہ نہیں ناکا لگا ہوا ہے. مادھو سنگھ کپڑا لاتا تھا انڈیا سے، ابھی تار نہیں لگی تھی، کپڑا چیزیں جو مہنگی چیزیں تھیں وہاں لاتا تھا، پھر بیچتا تھا. میں نے پوچھا کہ بعض اس کے اندازے ایسے ہوتے تھے جو ایسے 100% ہوتے، کہنے لگے عقل دنگ رہ جاتے. میں نے پوچھا کیا ہے؟ کہنے لگے ہم بڑا کنال کہتے ہیں مٹی کی بڑا برتن، کہنے لگے ہم وہ رکھ کے نا اس کو جنگل میں رکھ دیتے ہیں، جب یوں عورت حاملہ ہوتی ہے ادھر وہ برتن بھی رکھ دیتے ہیں. نقطہ سمجھے، یہ بات عرب کی کتابوں میں بھی ملتی ہے، عرب میں بھی یہ بات تھی کیونکہ وہ صحرائی تھے، ایک ہی پٹی ہے نا، بدو تھے، وہ بھی آرابی تھے. اس میں ہر جنگل کا درندہ پرندہ ہر چیز اس میں سے پانی پیے گی، ہم پانی ڈالتے جائیں گے پیے گی. ادھر بچہ ہوگا جب سب سے پہلی گھٹی اسی پانی کی دیں گے، سارے جانوروں کی بولیاں جانے گا اور سب کی مزاج کو سمجھے گا اور سب کے مزاج کو پڑھے گا، اور جنگل میں رہنے کے لیے اس کے لیے لاجواب زندگی بن جائے گی. جنگل میں رہے گا
لیکن جانوروں کے انداز کو سمجھ کے ان کے نقصان شر سے محفوظ رہے گا، انہیں کو تابع بھی کر دے گا. کہنے لگے مادھو سنگھ نے مجھے کہا کہ ہمارے ہاں یہ رواج ہے، سکھر کی بچی چڑیا کے پانی سے ایسی چوں چوں کرے اب سر کھا جائے، اور جس کو پتہ نہیں کس کس جانوروں کا پانی پیا، اس کے اوپر کیا علوم جو ہیں کائنات کے کھلیں گے. جھوٹے میں بڑی کائنات ہے. میرے حضرت فرماتے تھے مجذوب کا جھوٹا نہ پینا کبھی. میرے شیخ فرماتے تھے کبھی مجذوب کا جھوٹا نہ پینا، سب کا پی لینا، مجذوب کا نہ پینا. جھوٹے میں بڑی کائنات ہے. تو یہ کائنات کے علوم راز ہیں، ان رازوں کے اندر طاقت اور تاثیر ہے. یہ ایک میں محدث کا تجربہ بتا رہا ہوں جو ابھی بتانے لگا ہوں. جب دلہن آئے تو اس کے پاؤں دھلوا کے بڑے برتن میں گھر کے چاروں کونوں میں پانی چھڑک دو، بس سمجھ لو اس کو زنجیر ڈال دی، کبھی روٹ کے جائے گی نہیں. گھر کو گھر بنائے گی، جنازہ وہیں سے نکلے گا. ماں نے کہا تھا نا بیٹا جا اب جنازہ نکلے گا، آج کل جنازہ نکلنے والی کہانی ختم ہو گئی ہے نا. آتی اس کا پاؤں ٹوٹ کا ہے. اچھا اب بتاؤ اس میں کوئی حلال حرام کا مسئلہ ہے؟ کوئی جائز ناجائز کا؟ کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. لیکن کمال کا عمل ہے لاجواب. اس کے پاؤں دھلواؤ اور پاؤں دھلوا کے گھر کے چاروں کونوں میں پانی چھڑک دو. بس کہا بیٹی اب جا تو رہے اس گھر میں خوشی سے. اللہ کا انوکھا نظام ہے جو میری آپ کی اندر سمجھ اور عقل اور شعور اس میں نہیں آ سکتا. یہ علوم ہیں، کچھ علوم ظاہری ہیں، کچھ علوم باطنی ہیں. وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کی روایت تو آپ کے سامنے ہے نا. سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے کہ انہوں نے اپنی چادر پھیلائی، جھولی پھیلائی، اور آپ نے اپنے ایسے دونوں ہاتھ بھر کے اس میں ڈالے، بظاہر نظر نہیں آ رہا تھا، اور انہوں نے جھولی سمیٹ لی. 3 دفعہ آپ نے ایسا کیا. اور پھر وہی فرماتے تھے کہ میرے رب نے، میرے حبیب سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم نے مجھے علم کے 2 برتن دیے. مفہوم ہے، ایک وہ جو میں لوگوں سے بیان کر دیا، اور ایک وہ اگر بیان کر دوں تو گلا کاٹ دیا جائے. اور بعض جگہ میں نے پڑھا کہ میری زبان نکال دی جائے گدی سے. وہ کیا علوم تھے؟ یہ جو یملیخا ہے نا، یملیخا 7 زمین نیچے جہنم ہے. اس کو قرآن بھی کہتا ہے. قرآن نے اس کا نام کیا دیا ہے؟ سجین. اور جنت کا نام علیین. اور آپ کی سائنس کہتی ہے کہ جتنا زمین کے نیچے جاتے جائیں اتنی آگ ہے، اتنی گرمی ہے، اتنی آگ ہے کہ سارا جلنے والا مادہ جو اس وقت آپ جلا رہے ہیں وہ نکل بھی زمین سے رہا ہے، چاہے وہ کوئلے کی شکل میں ہے، تارکول کی شکل میں ہے، پیٹرول کی، مٹی کے تیل کی، ڈیزل کی شکل میں. آسمان سے آ رہا ہے، زمین سے؟ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ سب زمین سے آ رہا ہے. جو بھی برننگ میٹیریل ہے، جو جلنے والا سارا نظام ہے، وہ زمین میں نیچے ہے. یہ جو یملیخا ہے نا، یملیخا، اس کا تعلق آگ سے بچاؤ سے ہے. آگ سے اس لیے جہاں آگ لگی ہو اصحاب کہف کے نام لکھ کے ڈال دیں، آگ بجھ جاتی ہے. پڑھیں پھونکے آگ بجھ جاتی ہے. وہ آگ پتوں کی ہو، وہ آگ لکڑیوں کی ہو، وہ آگ تیل کی، پیٹرول کی ہو، یہ وہ آگ نفرت کی دلوں میں ہو. کوئی بھی آگ. اصحاب کہف کے نام بہت تاثیر رکھتے ہیں. ایک وہ عصائے موسیٰ پہ جو نام لکھے ہوئے ہیں، عصائے موسیٰ پہ نام لکھے ہوئے، اور وہ سینہ در سینہ چلے آ رہے ہیں. اور 1-2 کچھ کتابوں نے اس کے تذکرے کیے، ورنہ اکثر یہ سینہ در سینہ چلے آ رہے ہیں اجازت کے ساتھ. شیزائیو لزرعی جوسن، شیزائیو لزرعی جوسن منون عالمن تیوسونن
سلیخن ملیخن ملکومن یا قیومن. 9 گنے میں عرض کرتا ہوں، آپ گنتے جائیں. شزایو لزرعی جوسن منوعن عالمن تیوسونن سلیخن ملیخن ملکومن یا قیومن. کتنے؟ تلک عشرۃ کاملہ. شزایو لزرعی جوسن منوعن عالمن تیوسونن سلیخن ملیکن ملکومن یا قیومن. 10 علوم کائنات کے بکھرے ہوئے ہیں اور بعض الفاظ آپ کو ملیں گے وہ دراصل سریانی زبان اور عبرانی زبان کے ہوں گے. وہ کچھ شرک نہیں ہوگا. اکابر کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں آپ. مجھے ایک بندے کہنے لگا کہاں سے لفظ ہیں؟ کہنے لگے یہ لفظ کہاں لکھے ہوئے ہیں؟ میں نے کہا ہاں لکھے ہیں، تجھے کیا پتا، تیرا شعبہ ہی نہیں ہے. پھر میں نے اسے کتابوں کے حوالے دیے. اکابر کی کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، اکابر کی کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، اور یہی کہ یہی الفاظ موجود ہیں. میری آپ کے علم میں نہ ہو اور بات ہے. ان علوم میں بڑی طاقت اور تاثیر ہے، ان علوم میں بڑی قوت ہے، اور ان علوم کے ساتھ اگر زندگی گزر جائے تو بہت زیادہ ہے. ایک کتاب میں آپ کو پڑھنے کی دعوت دوں گا. مجھے بھی ایک صاحب کمال نے اس کی طرف توجہ دلائی، ایک صاحب کمال نے توجہ دلائی تھی. آپ کو عرض کروں گا. الاوفاق، اوفاق وفق کی جمع، الاوفاق، فال فا کاف 2 نقطے والا، الاوفاق. امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے، امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے الاوفاق. اگر کوئی بندہ اس کتاب کو تھوڑا سا سمجھ لینا، امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی اس کتاب کو، یہ بک کارنر ہے بالمقابل اقبال لائبریری جہلم میں، انہوں نے چھاپی ہے بک کارنر. امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے الاوفاق. ایک یہ، اور ایک اگر آپ کو کہیں سے مل جائے نا، منتہا الکمال، منتہا الکمال حضرت مولانا عبدالعزیز پرہاروی رحمت اللہ علیہ. یہ بہت انوکھی کتابیں ہیں. تو بہت سی کتابیں آپ حضرات کے پاس ہیں. علوم کی دنیا بہت وسیع ہے، ایک سے بڑھ کے ایک سے بڑھ کے ایک سے بڑھ کے علم کی دنیا میں بہت کمال ہے، ایک سے بڑھ کے. لیکن یہ جو 2 کتابیں میں نے